الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پاک خوشبودار بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لینے کے بعد بحمد اللہ تعالی آج درس قرآن کی آپ کے سامنے ہم 19ویں نشست کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں میں سے حصے نصیب فرمائیں۔ آج کی گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فاطر سے، چونکہ سورہ سبا تک ہماری گفتگو مکمل ہو چکی تھی۔ سورہ فاطر سے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا سورہ فاطر کے متعلق مفسرین اکرام ارشاد فرماتے کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس سورت مبارکہ میں کل 5 رکوع اور 45 آیت کریمہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب فاطر کا معنی ہوتا کیا ہے؟ اس سورت مبارکہ کا نام فاطر کیوں رکھا گیا؟ پھر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے کہ فاطر کا معنی ہوتا ہے بنانے والا، اور اس سورت مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ رب العالمین جل وعلا جو ہے آسمان اور زمین کا خالق ہے، آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے۔ بس یہی ہی مناسبت ہے، اسی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام سورہ فاطر رکھا گیا۔ اور اس سورت مبارکہ میں آپ سن چکے کہ 45 آیت کریمہ ہے۔ ہم 45 آیتوں میں سے صرف اور صرف آپ کے سامنے آیت نمبر 28 کے تحت گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ جو صاحب علم ہوتے ہیں، یعنی علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، علماء اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا نا کہ علماء جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اب یہ علماء سے مراد کیا ہے اور کون سے علماء مراد ہیں؟ تو پھر مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں علماء سے مراد عالم نہیں ہے کہ جو محض تاریخ، فلسفہ اور مروجہ علوم کے عالم ہو، تو علماء سے مراد ایسے عالم نہیں، بلکہ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں جو علماء رب العالمین جل وعلا نے فرمایا ہے، اس سے مراد علماء دین ہے۔ تو علماء دین اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، علماء دین اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے کہ جو اللہ کی ذات و صفات کے عالم ہوں، جو قرآن اور حدیث اور فقہ کی کتب پر جو کہ مہارت رکھتے ہوں اور عقیدہ اور عمل سے متعلق ہر مطلوبہ مسئلے کو اس کی متعلقہ کتابوں سے نکال سکتے ہوں، وہ عالم ہوتا ہے کہ جس کی تعریف جو ہے علماء کرام نے جو ہے کتابوں کے اندر لکھی کہ عالم کون ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء سے مراد اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے علماء کہ ان کے دل میں خوف خدا کا غلبہ ہو، جس کی بنیاد پر وہ علم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہو۔ اور یاد رکھیں جو شخص بے عمل ہو وہ عالم کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے، کہ جو بے عمل ہو، کہ جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ عالم کہلانے کا مستحق جو ہے وہ نہیں۔ پھر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیہ عالم وہ ہے جو دنیا سے بے رغبتی کرے اور آخرت میں رغبت کرے
اور آگے جو کہ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے آخرت میں رغبت کرے اس کو اپنے دین پر بصیرت بھی ہو اور اپنے رب کی عبادت پر ہمیشگی بھی کرتا ہو، جو کہ وہ فقیہ عالم کہلاتا ہے۔ پھر یہاں پر سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ دیکھیں آپ علماء کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، علماء کا مقام کتنا بلند ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم کی طلب میں کسی راستے پر چلا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے جنت کے راستے پر چلائے گا۔ اب یہاں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، اب یہاں پر جو بات ہے طالب علم کی، آپ اندازہ لگائیں جب طالب علم کی یہ شان ہے تو یہ عالم کی کتنی فضیلت ہوگی۔ جب طالب علم کی اتنی برکت ہے، اتنا مقام ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوگا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پروں کو جو ہے وہ بچھا دیا کرتے ہیں، یعنی فرشتے طالب علم کے قدم کے نیچے اپنے پروں کو رکھا کرتے ہیں۔ پھر مزید سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں عالم کے لیے استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کے لیے استغفار کیا کرتی ہے۔ تو یہ عالم کا مقام اور مرتبہ ہے، ایسا عالم جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، جو دینی مسئلوں کو اس کی متعلقہ کتب سے نکالنے پر جو کہ مہارت حاصل رکھتا ہو، وہ عالم کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسے علماء کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ یاسین شریف کا، چونکہ سورہ فاتر کے بعد سورہ یاسین شریف آتی ہے۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے کہ سورہ یاسین مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت مبارکہ میں کل 5 رکوع اور 83 یعنی 83 آیت کریمہ جو ہے موجود ہے۔ یاسین اس صورت مبارکہ کا نام مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں یاسین حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات جیسا کہ الف لام میم طہ یاسین کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے حروف مقطعات ہوتے ہیں، اور ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس صورت مبارکہ کا نام سورہ یاسین ہے، چونکہ یاسین کے جو حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے وہ اسی صورت مبارکہ کے ابتدا میں آتا ہے، یہی ہی مناسبت ہے کہ اس صورت مبارکہ کا نام جو ہے سورہ یاسین رکھا گیا۔ اب مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کو یاسین شریف بھی کہا جاتا ہے، اس صورت مبارکہ کو قلب قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا دل۔ اگر سوال کیا جائے کہ قرآن کا دل یہ کون سی صورت ہے، تو جواب یہ بنے گا کہ وہ صورت ہے تو سورہ یاسین شریف ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کی بڑی برکت ہے۔ شعب الایمان کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا کرے گا۔ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اب حضور مزید فرماتے ہیں لہذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو۔ جو قریب الموت شخص سے روح قبض ہونے کا وقت ہے، تو اس وقت جو ہے نزا کا عالم ہے، سکرات کی سختیاں ہیں، اس عالم میں جو ہے اس شخص کے پاس جو ہے سورہ یاسین شریف پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی بڑی برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا گیا صحابی رسول حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر یہ ملی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دن کے شروع میں سورہ یاسین شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ اس سورۃ مبارکہ کی برکت اور فضیلت ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے سورہ یاسین شریف کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ کل 83 آیت کریمہ ہے، اور 83 آیت کریمہ میں سے آپ کے سامنے آیت نمبر
65 پر کلام کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ یاد رکھیں کہ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ہاتھ اور پاؤں کے کلام کرنے کا ذکر جو کہ فرمایا گیا۔ اب مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجرموں کے اعضاء کلام کریں گے۔ قیامت کے دن مجرموں کے، جنہوں نے جرم کیا ہوگا، کہ جو گناہگار ہوں گے، ان کے اعضاء جو کہ یہ کلام کریں گے اور ان اعضاء جن اعضاء سے برے کام کیے جاتے تھے وہ اعضاء ان برے کاموں کا ذکر بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بعد مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح مجرموں کے اعضاء برائیوں کو بیان کریں گے، بالکل اسی طرح نیکوکاروں کے اعضاء نیکیوں کو بیان کریں گے۔ نیک آدمی کے اعضاء اس کی نیکیوں پر گواہی دیں گے، اس کی نیکیوں کو بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، اس کا آخری حصہ ہمارے موضوع کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتاب پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نماز پڑھتا تھا، میں نے روزہ رکھا، میں نے صدقہ دیا۔ وہ بندہ قیامت کے دن اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق نیکیوں کو بیان کرے گا، نیکیوں کو گنوائے گا، بیان کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ کتنی نیکیاں تم نے کی اور کتنے گناہ تم نے کیے۔ آگے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ ہم ابھی تیرے خلاف گواہ کو بھیجتے ہیں۔ اب وہ بندہ اپنے دل میں سوچے گا کہ بھلا کون ہے جو میرے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب وہ سوچے گا، وہ اپنے دل میں گمان کو پیدا کرے گا، جب اس کے دل میں گمان پیدا ہوگا، پھر آگے مزید حدیث مبارکہ کا حصہ ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران، اس کے گوشت، اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ اب تم بولو۔ تو جب ہڈیوں کو، گوشت کو، ران کو حکم دیا جائے گا کہ اب تم بولو، تو پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں جو ہے اس کے اعمال پر گواہی دیں گی، اس کے گوشت اس کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے جسم کے اعضاء اس کے اعمال بیان کریں گے اور پھر اس سے کہا جائے گا، اور یہ اس سے کہا جائے گا کہ خود اس ذات اس کے خلاف حجت ہو۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ بندہ وہ منافق ہوگا، یعنی جس کے اعضاء رب کی بارگاہ میں اس کے اعمال پر گواہی دیں گے نا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بندہ وہ منافق ہوگا جس سے اللہ پاک ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ یاد رکھیں، قیامت کے دن جو ہے ہمارے اعضاء جسم کے کلام کریں گے اور ہمارے اعمال پر جو ہے رب کی بارگاہ میں گواہی کو بھی پیش کریں گے حضرت۔ تو لہٰذا پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ ہم سوچتے یہ ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا یہ ہے کہ فلاں جگہ پر چلے جائیں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، فلاں جگہ پر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، فلاں جگہ پر جو ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ یاد رکھیں عرش کا مالک جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے، عرش کا مالک ہماری جلوت کو بھی جانتا ہے، عرش کا مالک ہماری خلوتوں کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے اعضاء ہی جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے اعضاء ہی جو ہے ہمارے اعمال کو بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گواہی جب پیش کریں گے تو میرے دوست و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی رسوائی سے ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ تو بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا پڑے گا۔ یاد رکھیں جب بندہ نیکیوں کے کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کے جسم کے اعضاء نیکیوں پر اس کی گواہی دیں گے، اس کے جسم کے اعضاء نیک اعمال پر اس کی جو کہ وہ گواہی دیا کریں گے۔ تو لہٰذا
اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیوں کی راہ پر گامزن کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑی برکتیں جو کہ وہ آپ کا مقدر بنیں گی۔ اب آغاز کرتے ہیں ہم سورہ صافات کا۔ یاد رکھیں کہ یہ مکی صورت ہے اور اس صورت مبارکہ میں کل 5 رکوع اور 182 آیت کریمہ موجود۔ صافات اس صورت مبارکہ کا نام۔ مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ صافات کا معنی ہوتا ہے صفے باندھنے والے۔ اور اس صورت مبارکہ کی اگر پہلی آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں صفے باندھنے والوں کی قسم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ بس یہی مناسبت ہے کہ اس صورت مبارکہ کا نام سورہ صافات رکھا گیا۔ تفسیر در منصور کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ فرمایا یہ گیا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین شریف اور سورہ صافات کی تلاوت کی تو وہ جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ صورت مبارکہ کی تلاوت کی فضیلت جو کہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس صورت مبارکہ میں کل 185 آیت کریمہ ہیں، تو آیت نمبر 123 کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الیاس لمن المرسلین۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک الیاس جو ہے ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے آتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک معلوماتی بات آپ کے پیش نظر ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل انبیاء کم و بیش 1,24,000 یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو ہے وہ تشریف لائے۔ ان تمام انبیاء کرام میں سے بظاہر بقید حیات جو کہ وہ 4 انبیاء ہیں کہ جو ظاہری طور پر بھی حیات ہے۔ ویسے تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ انبیاء جو کہ اپنی قبروں میں جو کہ وہ زندہ ہیں، اللہ اکبر، لیکن 4 انبیاء ایسے ہیں کہ جو اپنی ظاہری حیات میں جو کہ موجود ہیں اور بقید حیات ہیں۔ وہ 4 انبیاء کون سے؟ یاد رکھیں علماء فرماتے 2 آسمان والے اور 2 زمین والے۔ آسمان والے کون سے ہیں؟ یاد رکھیں علماء فرماتے ایک ہے حضرت ادریس علیہ السلام اور ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور زمین والے 2 کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک ہے حضرت الیاس علیہ السلام اور ایک ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ پھر یہاں پر تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندر اور حضرت الیاس علیہ السلام جو کہ خشکی پر معمور ہے، یعنی ان دونوں کی ڈیوٹیاں یہاں جو کہ وہ لگائی گئی۔ تو یہ معلوماتی بات ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 146 کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا۔ کدو کا پیڑ اگایا یہاں پر جو ہے یاد رکھیں مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، چونکہ آپ مچھلی کے پیٹ پہ جو کہ کئی دن آپ نے آرام فرمایا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو اس جگہ پر کوئی سایہ موجود نہ تھا، اس جگہ پر کوئی سایہ موجود نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے کے لیے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کیا شان ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ پھر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں حضرت یونس کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ جس جگہ پر تشریف لائے وہاں پر سایہ نہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کدو کا پیڑ اگایا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے روز ایک بکری آتی تھی اور اپنا جو کہ تھر حضرت یونس علیہ السلام کے دہنے مبارک میں دے کر آپ کو صبح شام دودھ پلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ بکری کا دودھ پلانا یہ کب تک جاری رہا؟ یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام کے جسم مبارک کی جلد یعنی کھال مضبوط نہ ہو گئی،
جب تک جو کہ بکری آتی اور آپ کو جو ہے وہ دودھ پلایا کرتی تھی اور آپ کے جسم کے مقام پر جو کہ یہ بال اگ آئے اور آپ کا جسم توانا ہو گیا، آپ کا جسم جو ہے مضبوط ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کدو کی جو کہ یہ بیل ہوتی ہے کہ جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر کیا ہوتی ہے؟ پھیلتی ہے، لیکن یہ حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح اپنی شاخ رکھتا تھا، اپنی شاخوں کو رکھتا تھا۔ حالانکہ کدو کی تو بیل ہوتی ہے آپ دیکھیں، لیکن یہ آپ کا معجزہ تھا کہ جیسے قد والے دیگر جو کہ درخت ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی جو کہ یہ کدو کا درخت جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے جو کہ وہ اگایا تھا، اور اس کی شاخیں بھی تھی اور اس کی شاخوں پر بڑے بڑے پتے تھے، اور اس پتوں کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ وہ پتے آپ پر جو کہ سایہ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ اب اس سورۃ مبارکہ کی آخری آیت کریمہ پر گفتگو کرتے ہیں، آیت نمبر 180، 81 اور 182۔ یہ ہم ہر دعا میں اختتام پر مانگتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر دعا کے اختتام پر جو ہے ان کلمات کو پڑھا جاتا ہے، ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور پھر دعا کا اختتام کیا جاتا ہے۔ معجم الکبیر کی روایت ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد 3 بار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ 3 مرتبہ جو ہے جس نے ہر نماز کے بعد کہا اللہ اکبر، تو حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے تو اس شخص نے اپنے اجر کے پیمانے کو بھر لیا۔ تو یہ ایسے مبارک کلمات ہیں کہ بظاہر تو مختصر سے ہیں اور آسان بھی ہیں، لیکن جب بندہ اس کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے، بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ان کلمات کو ورد کے طور پر ہر نماز کے بعد اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ یہیں پر آج کی گفتگو کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔